السلام علیکم دوستو، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور مردانہ کمزوری یعنی اریکٹائل ڈس فنکشن کا سامنا کر رہے ہیں تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی غذائیں قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھاتی ہیں اور مردانہ طاقت کو بحال کرتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذیابیطس دراصل خون میں شوگر کی زیادتی کا نام ہے، جو خون کی بریک نالیوں اور اعصاب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب یہ نالیاں متاثر ہوتی ہیں تو عضوِ تناسل میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اریکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ ذیابیطس ہارمونی نظام کو بھی متاثر کرتی ہے، خاص طور پر ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ جب انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے اور شوگر زیادہ رہتی ہے تو جسم میں سوزش پیدا ہوتی ہے، جو جنسی صحت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد حضرات کو عضوِ تناسل سخت ہونے میں مشکل پیش آتی ہے، اریکشن زیادہ دیر برقرار نہیں رہتا، جنسی خواہش کم ہو جاتی ہے، صبح کے وقت نیچرل اریکشن ختم ہو جاتی ہے اور اکثر ذہنی دباؤ اور مایوسی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وجوہات پر غور کیا جائے تو سب سے بڑی وجہ مسلسل زیادہ شوگر ہے، جس سے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر ساتھ میں بلڈ پریشر یا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہو تو دل اور رگوں پر مزید دباؤ پڑتا ہے۔ موٹاپا بھی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ ہارمونی نظام کو بگاڑ دیتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ بھی جنسی کارکردگی پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ورزش کی کمی سے خون کی روانی کم ہو جاتی ہے اور سگریٹ نوشی یا الکحل کا استعمال نالیوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر کو کنٹرول میں لائیں۔ متوازن ڈائٹ اپنائیں۔ اپنی غذاؤں میں زنک والی غذائیں شامل کریں۔ اپنی غذاؤں میں میگنیشیم والی غذائیں شامل کریں۔ پروٹین کا استعمال بڑھائیں تاکہ جسم میں پٹھے مضبوط ہوں اور ہارمون متوازن رہیں۔ میٹھے اور سفید آٹے سے بنی اشیاء اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں اور پانی زیادہ پئیں تاکہ دوران خون بہتر ہو۔ تو آئیے اب ان 28 بہترین غذاؤں کی طرف چلتے ہیں جو ہماری مردانہ طاقت کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ان غذاؤں کا ذکر کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ایف وی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کدو کے بیجوں کی۔ یہ زنک اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ صرف 2 چمچ یعنی تقریباً 30 گرام کدو کے بیج کھائیں۔ یہ نہ صرف ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار میں مدد دیتے ہیں بلکہ سپرم کے معیار کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ 1 سے 2 مکمل انڈے کھائیں تو آپ کو وٹامن ڈی اور پروٹین دونوں ملتے ہیں۔ انڈے کا کولیسٹرول ٹیسٹوسٹیرون بنانے میں مدد دیتا ہے اور پروٹین مسل بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو آپ صرف سفیدی کھا سکتے ہیں۔ روزانہ 3 سے 4 انڈے کی سفیدی بہترین رہے گی۔ مچھلی سلیمان، روہو اور میکریل جیسی مچھلیاں اومیگا 3 اور وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار تقریباً 100 سے 120 گرام مچھلی کھانے کی عادت ڈالیں۔ یہ خون کی روانی بہتر بناتی ہے اور سوزش کم کرتی ہے۔ خاص طور پر دیسی یا گھاس پر پلنے والے جانور کا گوشت زبردست ذریعہ ہے۔ زنک اور پروٹین کا ہفتے میں 1 یا 2 بار 100 گرام گوشت کھائیں تاکہ خون میں سرخ خلیے بنیں اور ہارمونز بہتر ہوں۔ چکن بریسٹ بھی بہت اہم ہے۔ یہ پروٹین سے بھرپور اور فیٹ میں کم ہوتا ہے۔ ہفتے میں 3 سے 4 بار 100 سے 150 گرام چکن کھائیں تاکہ مسلز بنیں اور ہارمون بیلنس میں رہیں۔ اب بات کرتے ہیں لیور یعنی کلیجی کی۔ چاہے بیف کی ہو یا چکن کی، یہ وٹامن اے اور زنک کا خزانہ ہے۔ ہفتے میں 1 یا 2 بار 50 سے 75 گرام کلیجی کھائیں۔ یہ توانائی بڑھاتی ہے اور ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھاتی ہے۔ پیاز ایک زبردست قدرتی ٹیسٹوسٹیرون بوسٹر ہے۔ روزانہ ایک درمیانی پیاز کھائیں، چاہے سلاد میں ہو یا پکی ہوئی۔ یہ خون کی روانی بہتر کرتی ہے اور جسم میں سوزش کم کرتی ہے۔
لہسن کا بھی ایک اہم کردار ہے۔ روزانہ 2 سے 3 لہسن کھائیں۔ یہ کورٹیسول کو کم کرتا ہے، جو کہ ایک ایسا ہارمون ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کو دبانے کا کام کرتا ہے۔ 1 کپ پکی ہوئی پالک روزانہ کھائیں۔ اس میں میگنیشیم اور نائٹریٹس ہوتے ہیں جو خون کی روانی اور ہارمون کی پیداوار کو بہتر کرتے ہیں۔ میتھی دانہ بھی کمال کا نسخہ ہے۔ رات کو 5 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں اور صبح پی لیں۔ یہ فری ٹیسٹوسٹرون کی سطح بڑھاتا ہے۔ ادرک کا استعمال بھی لازمی کریں۔ 3 سے 5 گرام روزانہ چاہے چائے میں ڈال کر پئیں یا کھانے میں استعمال کریں۔ یہ خون کی روانی اور ٹیسٹوسٹرون دونوں کو بہتر کرتا ہے۔ بادام اور اخروٹ دونوں بہت فائدہ مند ہیں۔ روزانہ 20 سے 25 بادام اور تقریباً 30 گرام اخروٹ کھائیں۔ ان میں میگنیشیم، زنک اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہیں جو سپرم کے معیار اور ہارمون پروڈکشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کاجو بھی زنک کا بہترین ذریعہ ہیں۔ روزانہ 15 سے 20 گرام کاجو کھائیں تاکہ قدرتی طور پر ٹیسٹوسٹرون بڑھے۔ برازیل نٹس تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن طاقتور ہیں۔ ان میں سیلینیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو سپرم موٹیلٹی اور ٹیسٹوسٹرون دونوں کو بہتر کرتا ہے۔ روزانہ صرف 2 سے 3 برازیل نٹس کافی ہیں۔ اگر آپ کو چاکلیٹ پسند ہے تو ڈارک چاکلیٹ کھائیں۔ روزانہ 20 سے 30 گرام کھانے سے خون کی روانی اور نائٹرک آکسائڈ کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ انار کا جوس بھی کمال کرتا ہے۔ ہفتے میں 3 سے 4 بار 150 ml انار کا جوس پئیں۔ یہ ٹیسٹوسٹرون کو 20 سے 25% تک بڑھا سکتا ہے۔ کیلا ایک سادہ اور زبردست فروٹ ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھائیں۔ اس میں برومیلین انزائم ہوتا ہے جو ٹیسٹوسٹرون پروڈکشن میں مدد دیتا ہے۔ تربوز میں سٹرلین ہوتا ہے جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ بناتا ہے اور خون کی روانی بہتر کرتا ہے۔ اس سے اریکشن بہتر ہوتی ہے۔ اوٹس یعنی جئی کا دلیا بھی شامل کریں۔ روزانہ 40 سے 50 گرام پکا ہوا اوٹس کھائیں۔ اس میں B6 وٹامن ہوتا ہے جو ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے اور سٹریس کم کرتا ہے۔ ایووکاڈو آدھا روزانہ کھائیں۔ اس میں ہیلدی فیٹس اور وٹامن ای ہوتا ہے جو ہارمونز کے لیے بہترین ہے۔ سادہ دہی یا گریک یوگرٹ بھی روزانہ 150 گرام کھائیں۔ اس میں پروٹین اور وٹامن ڈی ہوتا ہے جو ہارمون بیلنس اور گٹ ہیلتھ میں مدد دیتا ہے۔ کھجوریں بھی فائدہ مند ہیں۔ روزانہ 2 سے 3 کھجور کھائیں۔ ان میں بورون اور زنک ہوتا ہے جو فری ٹیسٹوسٹرون کو بڑھاتا ہے۔ چنے بھی شامل کریں۔ 50 سے 70 گرام پکے ہوئے چنے کھائیں۔ یہ زنک اور پروٹین کا بہترین پودوں والا ذریعہ ہے۔ مشروم میں وٹامن ڈی اور سیلینیم دونوں ہوتے ہیں۔ روزانہ 100 گرام مشروم کھائیں تاکہ ٹیسٹوسٹرون ایسٹروجن میں تبدیل نہ ہو۔ سیپ یعنی اوسٹر اگر دستیاب ہوں تو کبھی کبھار کھائیں۔ یہ زنک کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں اور ٹیسٹوسٹرون کو فوراً بڑھاتے ہیں۔ اور آخر میں چقندر بھی شامل کریں۔ روزانہ 1 چقندر کھائیں۔ اس میں نائٹریٹس ہوتے ہیں جو خون کی روانی کو تیز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک مکمل ڈائٹ پلان کی طرف جو شوگر کے مریضوں میں مردانہ طاقت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت نیم گرم پانی میں لیموں ڈال کر پئیں اور اس کے ساتھ انڈے کی سفیدی اور براؤن بریڈ کھائیں اور سبز چائے استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے میں سبزی والے دال چاول کم مقدار میں کھائیں اور ساتھ سلاد ضرور شامل کریں۔ شام کے وقت مٹھی بھر بادام یا اخروٹ کھائیں اور ہلکی واک کریں۔
رات کو چکن یا مچھلی کے ساتھ چوکر والے آٹے کی روٹی اور دہی یا رائتا ضرور لیں۔ ناظرین، اس ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ ورزش کو روزمرہ کا حصہ بنائیں۔ تیز قدموں سے چلیں، سائیکل چلائیں یا تیراکی کریں۔ کیگل ایکسرسائز کریں تاکہ پٹھے مضبوط ہوں اور خون کا بہاؤ عضو تناسل تک بہتر ہو۔ ذہنی دباؤ کم کریں، مراقبہ اور سانس کی مشقیں ضرور کریں۔ مثبت سوچ رکھیں اور پوری نیند لیں۔ اپنی شریک حیات سے کھل کر بات کریں تاکہ ذہنی دباؤ کم ہو۔ دوستو، مردانہ کمزوری کوئی تقدیر نہیں بلکہ ایک میڈیکل حالت ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو سب سے پہلے اپنی شوگر کو کنٹرول کریں، صحت مند طرز زندگی اپنائیں، اچھی خوراک اور ورزش کو عادت بنائیں۔ مضبوط ازدواجی زندگی کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت دونوں ضروری ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے وقت پر چیک اپ کروائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اللہ حافظ۔